بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب قرآن کا بیان، اس سلسلے کی یہ 11ویں تقریر ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر صورت میں اس کے لیے ایک مسئلہ انتہائی مہم ہے اور وہ مسئلہ ہدایت ہے۔ فی زمانہ اب ان امور کو طے پا جانا چاہیے، خاص طور پر ان معاشروں میں کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ دین ہے بلکہ دین اسلام ہے۔ ہدایت کیوں ہو، ہدایت کون کرے، ہدایت کس طرح سے ہو، قرآن مجید اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور مسلسل اپنے کلام میں مسئلہ ہدایت پر زور دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک ہدایت کہ جس کے لیے انسان صدیوں سے تڑپ رہا تھا، اس سلسلے کو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس انتہائی کمال پر پہنچا دیا کہ جہاں اب رہتی دنیا تک کے لیے وہ انسان ہو کہ انسانیت یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری ہدایت کا سامان نہیں تھا، ہماری ہدایت کا انتظام نہیں تھا، ہماری ہدایت کا کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے سارے اذہان اور سارے افکار کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ اب مسئلہ ہدایت پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اب اس کا اطلاقی سلسلہ کیا ہوگا، اس کی ایپلیکیشن کیا ہوگی، اس کا اطلاق کس طرح سے ہوگا، یہ تم جانو اور تمہارا معاشرہ جانے، مگر اس سلسلے میں بھی ہم تمہاری ہدایت کر رہے ہیں کہ ہر ایک سے نہ گفتگو کی ضرورت ہے، نہ ہر ایک سے پرسش کی ضرورت ہے، نہ ہر ایک کے آگے سوالی بننے کی ضرورت ہے، نہ ہر ایک سے کسی قسم کا کلام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے طور پر تمہیں قرآن نے یہ بتلا دیا ہے کہ ہدایت اصل میں کس طرف سے، کہاں سے، کس قسم سے اور کب تم تک پہنچتی ہے۔ ہم نے گزشتہ تقاریر میں یہی کہا کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کا ہارون کے ساتھ جانا اور فرعون کا موسیٰ سے یہ پوچھنا کہ تمہارا رب کون ہے، موسیٰ کا یہ جواب دینا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہم کو خلق کرتا ہے، ہم کو بہترین صورت دیتا ہے، ہم کو تخلیق کے مراحل سے گزارتا ہے، ہمارے جوڑ بند درست کرتا ہے، ہمارے اذہان کو درست کرتا ہے، سنوارتا ہے، اعضائے رعیہ اجزا سے موزن کرتا ہے، مزین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہماری ہدایت کا بھی سامان کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون کے دربار میں یہ اعلان کرنے والے موسیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ فقط خلقت ہی کے معنی نہیں ہوتے، بلکہ خلقت اگر ہدایت کے ساتھ پیوست ہو جائے، ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ہدایت کے ساتھ ایک مرتبہ مشتق ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی صورت نہیں سوا اس کے کہ وہ ہدایت کی منزلوں کو طے کرنے والا انسان اپنے آپ کو اپنے رب کریم سے نزدیک کر لے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں جس بات کو کہنے کی اور بار بار توجہ دلانے کی کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ وہ موسیٰ ہو کہ ابراہیم، وہ اسحاق ہو کہ اسماعیل، وہ کوئی بھی ہو، کبھی بھی ہو، زمانہ کسی بھی طرح کا ہو، آنے والا پیغامبر آ رہا ہے اور وہ اسی اعتبار سے پیغام کو لا رہا ہے جس میں پیغام اس کو بصورت وحی پہنچ رہا ہے، اور اس میں قرآن مجید نے اس فکر کو اور آسان کر دیا جب یہ کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ سورہ شورى کلام مجید کا 42واں سورہ، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتگان انبیاء پر، جس طرح ہم نے گزشتگان پیغمبران پر اپنے
سلسلے کو بصورت وحی بھیجا. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, بعین ہی ہم نے اے حبیب تم تک بھی اسی وحی کو جو بصورت امر تھی وہ تم تک پہنچی ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, ہاں یہ وحی نے تمہیں بتایا کہ کیا کتاب ہے اور ایمان کیا ہے. یہ وحی نے درک کرایا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, ایقان کیا ہے. تم کیا جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یہ وحی نے تم کو بتلایا, وحی نے تم سے متعارف کیا, وحی نے تمہاری توجہ خاص کو اس جانب مبذول کرایا کہ تم سمجھ سکو کہ کتاب کیا ہے, حقیقت کتاب کیا ہے, اہمیت کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, اہمیت ایمان کیا ہے, ماہیت ایمان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ کہہ دیا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اب سنو وحی کیا ہے, حقیقت وحی کیا ہے, کتاب کیا ہے, حقیقت کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, حقیقت ایمان کیا ہے. یہ کسی خاص میزان میں اس دنیا میں تولے جانے والی اشیاء کا نام نہیں ہے, بلکہ انہیں جس میزان میں تولا گیا وہ میزان نور تھا جس میں یہ تلے ہوئے تھے. وہ کتاب ہو کہ ایمان ہو, وہ اس میزان میں تل چکے تھے اور تم تک آ چکے تھے. اور پھر یہی نہیں, آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا انک لتہدی, تم ہی تو ہو الی صراط مستقیم. اب وہ ایمان, وہ ایقان, وہ کتاب, وہ ہدایت جو صورت وحی تم تک پہنچی ہے کہ وہ اس طرح سے تم تک پہنچی ہے کہ تم کو اب ہم نے اختیار دیا. انک لتہدی الی صراط مستقیم, اختیار اب تمہیں مل گیا, اختیار تمیزی اب تمہارے حوالے ہو گیا. ہم نے وہ اختیار تمہیں تفویض کر دیا کہ اب تم ہدایت کا سامان مہیا کرو گے. اور کیسی ہدایت کا؟ جو کسی اور طرف جائے گی نہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف تم ہی ہدایت کرنے والے ہو. مسلمان اہدنا الصراط المستقیم کا نہیں معلوم کتنی مرتبہ ورد کرتا ہے صبح سے شام تک, یہ بھولا ہوا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا کون ہے. کون ہے کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کر رہا ہے؟ کون ہے جو صراط مستقیم کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر اس سیدھے راستے پر لا رہا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. ہاں تمہارا کام اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنا ہے, مگر نسبت ہم سے ہے. صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض. اور پھر یہ وہ راستہ ہے کہ جو عالمین کے مالک کا راستہ ہے, جس کے ملک میں, جس کے اختیار میں, جس کے اقتدار میں سماوات و ارض ہے, سب کچھ اس کا ہے. مگر ایک مرتبہ اس کی نگاہ فیض نے تیرا انتخاب کیا تو اب تو اس منزل کمال پر پہنچا کہ قیامت تک آنے والا اب وہ فاتحہ میں کھڑے ہو کر اپنی نماز پنجگانہ ہی میں صحیح فاتحہ کی تلاوت کرے. تجھ سے فرار نہیں ہے, تیرا انکار نہیں ہے, تجھ سے مفر نہیں ہے, تجھ سے علیحدگی نہیں ہے, بلکہ جتنی مرتبہ وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم, اتنی مرتبہ اس کی روح, اس کا قلب, اس کے جسم اور اس کے جان سے مسلسل یہ گواہی ہوگی انک لتہدی الی صراط مستقیم. نبی ہے یہ, سرکار رسالت مآب ہیں یہ, جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں, اور ایسی ہدایت کرتے ہیں کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین. کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں دونوں راستے نہیں بتلا دیے؟ کیا ہم نے تمہیں خیر کا راستہ اور تمہیں شر کا راستہ نہیں بتلا دیا؟ سب کچھ ہم نے تمہیں بتلا دیا ہے اور سب کی ہم نے تمہیں ہدایت کر دی ہے. اب یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے کہ تم خیر کے راستے پر آتے ہو یا شر کی راہ کو اختیار کرتے ہو. ہم نے عقل دیا, عقل دے کے ہوش بندگی دیا, ہوش بندگی دے کر تمہیں دل دیا, اور دل وہ دیا جس میں طلب بھی ہے, جس میں جذب بھی ہے, جس میں جذبہ بھی ہے, اور پھر ایسا دل کہ جس کو ہم نے شقی القلب نہیں بنایا, ہم نے تمہیں شقاوت کے ساتھ نہیں بنایا, بلکہ ہم نے تمہیں انتہائی نرمی کے ساتھ اس انداز سے کہ تم اپنے
قلب پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالو تو وہ ایسا قلب ہے کہ جس میں نرمی گفتار بھی ہے، نرمی رفتار بھی ہے، اور وہ قلب کہ جو دوسروں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، جو قلب دوسروں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے اس طرح سے کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ پوری ہدایتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ فقط اعلان موسیٰ کو نہیں کرنا تھا فرعون کے دربار میں کہ میرا رب ہدایت بھی کرتا ہے خلقت کے بعد، نہیں، بلکہ ایک پالیسی میٹر تھا جس کا اعلان قیامت تک کے لیے قرآن مجید نے کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق تو ہم ہو مگر مخلوقات کی ہدایت کے لیے کوئی اور کسی اور کا انتخاب کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے حکمت کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، یہ ہماری حکمت کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ ہم خلق کریں، ہم بنائیں، ہم پیدا کریں، ہم مصور ہوں، ہم تصویر کشی کریں، ہم ارحام مادر میں ان کو ایک مرتبہ سے قرار دیں اور یہ کسی اور کے کہنے پر چل پڑیں، یہ کسی اور کی ہدایت کے حوالے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہیں کہ جو خلق کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو قانون کا عطا کرنے والے بھی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خلقت سے ہدایت مشتق ہے۔ مخلوق کتنی ہی کہتی رہے یہ بات کہ ہمارا ہادی کوئی اور ہے، ہمارا رہبر کوئی اور ہے، اس کا کہنا ابس ہوگا، اس کا کہنا بیجا ہوگا، اس کا کہنا ایبسرڈ ہوگا، وہ کہنا لا یعنی ہوگا، لا معنی ہوگا۔ اگر مخلوقات یہ کہیں پیدا کوئی اور کر رہا ہے، ہم کسی اور سے انسپائر ہوں گے، ہم اور کسی سے متاثر ہوں گے، ہم اور کسی سے سیکھیں گے، ہم اور کسی سے جانیں گے، مشرق ہو کہ مغرب، صورتیں کسی طرف بھی ہو، رہیں کہیں آپ، قیام کہیں ہو آپ کا، کھائیں کہیں، کمائیں کہیں، تعلیم کہیں حاصل کریں، اس کی خلقت ہے جو کہ ہے، تو پھر ہدایت بھی اسی سے وابستہ ہے، ہدایت بھی اسی سے متعلق ہے، ہدایت بھی اسی سے منسلک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلق کرنے والا مخلوقات کو کسی اور کے حوالے کر کے یہ کہے کہ تم اب اس کی ہدایت کرو، نہیں۔ اسی لیے انبیاء میں چنا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تو پھر اب کیا کیا؟ ارسال رسل کیا، خلق کیا، اور اس کے بعد ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے صادق بھیجے، امین بھیجے، وہ جو صادق القول تھے، وہ جو صادق الوعد تھے، وہ جو امانتوں میں قائم نہیں تھے، وہ جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا پیغام انتہائی حفاظت کے ساتھ منتقل کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ یہ انتقال امانت سرکار رسالت مآب تک آیا تو معلوم یہ ہوا سلسلہ ہدایت انتہائی محفوظ طریقے سے میرے حضور تک پہنچا، سرور کائنات تک پہنچا، رسالت مآب تک پہنچا، اور اس طرح سے پہنچا کہ وہ اپنی زندگی میں جو کل زندگی جس کو دنیا نے کہا 23 برس کی وہ زندگی کہ جس میں مسلسل تبلیغ ہو رہی ہے، جس میں مسلسل تعلیم ہو رہی ہے، جس میں مسلسل ابلاغ اور ابلاغیات کا درس دیا جا رہا ہے، جہاں پہ دین کو پھیلایا جا رہا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ 23 برس کا درس دیا اور مکمل درس دیا جس میں سراپا ہدایت بن گئے، سراپا نور بن گئے، سراپا راہبر و رہنما بنے رہے، تاریک راستوں میں نور کا کام دیتے چلے، اور پھر اس انداز سے کہ کہیں ظلمتوں میں گرفتار دنیا نہ رہے بلکہ ظلمتوں سے نکل کر نور کے عالم میں آ جائے، نور کی کیفیت میں آ جائے، اور اس طرح سے کہ اب جاتے جاتے ایک ایسے انتظام کو پیش کرنا تھا دنیا کے سامنے کہ کہیں پھر وہ دنیا یہ نہ کہے کہ ہدایت تو وہاں تک تھی، اس کے بعد ہدایت کا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ اعلان ہوا قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم تمہیں ہدایت کے تعلق سے یتیم نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں ہدایت کے تعلق سے یسیر نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں ہدایت کے تعلق سے ایسے نہیں رکھیں گے جس میں تم یہ کہو کہ تمہارے سر پر کوئی چھاتا اور کوئی سایہ نہیں ہے، نہیں، ہم رہبری کرتے رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اب ہم ہی ہوں گے جو تمہارے لیے بنائیں گے۔ کس کو بنائیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم بنائیں گے، امام بنائیں گے، ائمہ بنائیں گے، پیش رو بنائیں گے، راہبر بنائیں گے، راہنما بنائیں گے، گائیڈ بنائیں گے، مینٹور بنائیں گے، ہم بنائیں گے، دنیا نہیں بنائے گی۔ نہ دنیا سلیکٹ کر سکتی ہے، نہ دنیا الیکٹ کر سکتی ہے، اس لیے کہ سلسلہ الہامی سلسلہ ہے، کہ سلسلہ وحی سے جڑا
جڑا ہوا ہے. اگر وہی میں کسی کا انتخاب دنیا کرتی تو امامت کے مسئلے میں بھی دنیا کو انتخاب کا حق تھا. چونکہ نہ وہاں حق تھا نہ یہاں حق ہے، لہذا اس حق کو لے لیا اور یہ کہا جو حق ہمارا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم ہیں کہ جو تمہارے لیے ایسے قائد بنائیں گے، ایسے دینی راہبر بنائیں گے، ایسے ہم پیشوایان کا سلسلہ مرتب کریں گے کہ جو ہم سے جڑے ہوئے ہوں گے. جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور وہ اپنی مرضی، اپنے منشا، اپنے ہوا و ہوس، اپنے نفس کے غلبے، اپنے کسی ایسے مفادات کے تحت ہدایت کریں گے جن کا ان سے تعلق ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب جو ہدایت ہوگی، قیامت تک جو ہدایت ہوگی وہ ہمارے امر سے ہوگی، ہمارے حکم سے ہوگی. ہدایت کا تعلق امر الہی سے ہے، ہدایت کا تعلق احکام الہی سے ہے. جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کریں گے اور وہ ہمارے جانب سے بنائے ہوئے ہوں گے، خاص الخاص ہماری بارگاہ کے ہوں گے، وہ تقرب پائے ہوئے ہوں گے، وہ مقرب ترین ہوں گے، وہ اس منزل پر ہوں گے کہ جہاں کوئی دوسرا پہنچ بھی نہیں سکتا. اس منزل کمال پر ہم انہیں رکھیں گے کہ دنیا وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، دنیا کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور جب دنیا وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تو دنیا کے لیے پھر وہ امامت ہو کہ ہدایت، وہ ایک اچھمبا ہی رہے گا. لیکن تعویلات سے گریز کرے دنیا، تشریحات سے گریز کرے دنیا، اور پھر اپنے معنی نہ پہنائے قرآنی آیتوں کو دنیا، بلند کر لے. جتنا تصور الہامی وحی کا ہے بعین ہی اتنا ہی الہامی تصور مسئلہ ہدایت و امامت کا ہے. صفتوں کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو انسانوں ہی میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کی دنیا میں فرشتوں کو بھیجا ہے ہادیین کی صورت میں، مہدیین کی صورت میں، نہیں. ہم نے انسانوں کی دنیا میں انسان ہی بھیجے ہیں، مگر وہ انسان کیا ہے ان کو صفات سے پہچانو. ہم اگر نام نہ لیں تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم ایک نام لیں گے، اس سے نام تلاش کرو. لیکن صفت اہم ترین شے ہے. لما صبروا، ان کی صفت صفت صبر ہے، ان کی صفت صفت صبر ہے. پیشنس کا یہ عالم ہوگا کہ پیشنس انتہائی درجے پر ہوگا، کمال پر ان کا پیشنس ہوگا. وہ صبر و قرار کی انتہائی منزلوں پر ہوں گی. دنیا ان پر ظلم ڈھائے، دنیا ان پر ستم ڈھائے، دنیا ان کے لیے صفاق ہو جائے، دنیا ان کے لیے چالاک ہو جائے، دنیا اپنے ظلم کے نتیجے میں تہہ تیغ کر دے، فرق نہیں پڑتا. مگر وہ ہماری جانب سے ہیں اور ہماری جانب سے حکم کے دینے والے ہیں، ہماری ہی جانب واپس آنے والے ہیں. یہ صابرین ہیں، یہ شاکرین ہیں، یہ ذاکرین ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. قرآن مجید نے مسئلہ ہدایت میں انسان کی اس طرح سے رہنمائی کی کہ فقط تنہا ہدایت نہیں ہے، ہدایت کا انتہائی نتیجہ بلوغت فکر ہے. ہدایت تو سب کی ہو رہی ہے. کیا ہدایت جانوروں کی نہیں ہوتی؟ کیا جبلی ہدایت جانور کی نہیں ہوتی؟ ہدایت ہو رہی ہے، مگر ایک ہدایت ہے جو آپ کو بلوغت کی منزل پر لے جائے. اور بلوغت جسم و جسمانیت سے تعلق نہیں ہے، بلوغت جس کا تعلق فکر سے ہے، بلوغت جس کا تعلق تدبر سے ہے. فکر و تدبر میں بالغ کرنا یہ ہے اللہ کی جانب سے حکم جو مل رہا ہے ان کو جو صاحبان علم ہے. خداوند علی اعلی سے دست بستہ دعا گو ہوں پروردگار، اس قرآن وجید کا واسطہ، اس قرآن کریم کا واسطہ اپنی ہدایتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما، اپنی ہدایتوں سے ہمیں مستفید فرما، اپنی ہدایتوں کو ہمارے لیے کھول دے اور ہدایتوں کو اس منزل پر لے جا کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری ہدایت نے نہ صرف یہ کہ راستے کی نشاندہی کی ہے بلکہ فکر میں بھی رہنمائی کی ہے، اور ہم آج یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم فکر میں بالغ ہو گئے. پروردگار مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، مملکت کو، ملت کو متحد فرما، تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.